صنعتوں کے شہر میں جاری سمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع 1 اپریل سے لگائی گئی پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن میں کوئی نئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ مارکیٹس کے بند ہونے کے اوقات کار 6 بجے تک ہی ہوں گے۔ NCOC اجلاس صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے والی مارکیٹس کو فوری سیل کر دیا جائے گا۔ مساجد میں 60 سال سے زائد العمر بزرگوں کو گھروں میں عبادات کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی۔ کرونا کے کاری وار جاری ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 1 مریض جاں بحق جبکہ مزید 193 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 1 مریض جاں بحق، مزید 153 میں کرونا پازیٹیو آیا۔ ٹوبہ میں 30، چھنگ میں 20، چنیوٹ میں 10 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا، چنیوٹ کے DHQ ہسپتال میں طبی سہولیات کا فقدان۔ ہسپتال انتظامیہ نے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ کرونا وارڈ میں ہینڈ سینیٹائزرز ختم اور ہسپتال انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے نوٹس کا مطالبہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ چنیوٹ کے DHQ ہسپتال میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سحر اور افطار کے اوقات کار میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے چیف ایگزیکٹو فیسکو ارشد منیر وڑاج کا خصوصی سیل کا دورہ۔ فیسکو چیف کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے تمام آپریشن سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ مبارک میں صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے فیسکو کی جانب سے فیسکو ہیڈ کوارٹر میں ڈسٹریبیوشن کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، جس کو تمام تر جو سٹاف ہے یہاں کا وہ لیڈ کرے گا اور جو صارفین کے مسائل ہیں ان کو حل کروائے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ فیسکو چیف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائے گا کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں سحر اور افطار کے اوقات میں بجلی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے اس ڈپارٹمنٹ کا اجرا کیا گیا ہے۔ یہ جی ہم نے رمضان شریف میں سحر اور افطار کے لیے یہ ایک ہمارا سینٹرل کنٹرول روم بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک چیف انجینئر جو ہے سحر اور افطار میں مانیٹر کرے گا، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین کے اوپر ہماری ساری جتنی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، جتنے فیڈر ہمارے آن ہیں، جتنے آف ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے کہ پمفلٹ جو ہے وہ بنایا ہے، اس کے اوپر نمبر دیے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا ہے اور PTCL نمبر دیے ہیں۔ کسی بھی کنزیومر کی بجلی اگر سحر افطار میں بند ہوتی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ہے انجینئر ہے اور سٹاف ہے وہ سحر اور افطار میں ہر جگہ پہ ہم نے سب ڈویژن لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، سرکل لیول پہ بھی کنٹرول روم بنا دیے ہیں، اور وافر مقدار میں ٹرانسفارمر جو ہے وہ بھی فیلڈ سٹوروں میں بھیج دیے تاکہ رمضان شریف میں جو ہے انٹرپٹڈ سپلائی جو مہیا کی جا سکے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ماہ رمضان المبارک میں صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹریبیوشن کنٹرول سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انجینئرز کے نمبر بھی جاری اویس علی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں ہوزری ٹیکسٹائل مالکان نے چینی کی طرح حکومت سے یارن کا بھی فورینسک آڈٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں دھاگا مافیا کی پکڑ انتہائی ناگزیر ہے تاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ڈوبنے سے بچایا جائے۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں فروخ کا کہنا تھا کہ چینی کی طرح حکومت سے اب دھاگے کا بھی فورینسک آڈٹ کیا جائے۔ پولٹری کا فورینسک آڈٹ ہو سکتا ہے تو پھر یان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ را مٹیریل کی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، جو انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کی ہے، جو ہورڈنگ کی ہوئی ہے، ساری ریزن وہی ہے۔ اگر یہ آڈٹ فورینسک آڈٹ ایک دفعہ کروا دیں، میں گورنمنٹ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ دھاگا مافیا کی پکڑ انتہائی ناگزیر ہے۔ ٹیکسٹائل مالکان اب مافیا کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ پچھلے 50 سال سے ہم مافیا کے ہاتھ میں یرغمال ہوئے ہیں، اور جب تک اس مافیا کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا گیا کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ میاں فروخ کا مزید کہنا تھا کہ دھاگا مافیا دھاگے کے ریٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ دھاگے کی قیمتوں میں اس کی دستیابی اس مافیا کے پنجے میں ہے۔ حکومت ان کا آڈٹ کر کے ذمہ داران کو کیفری کردار تک پہنچائے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔
रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ें और आपको बताएं सनअतकारों के लिए कुछ सुख का सांस। इंटरनेशनल मंडी में रॉ मटेरियल की कीमतों में कमी वाक़या हुई। 5 रुपए फी किलो पॉलिस्टर की कीमतों में कमी, जबकि 2 सेंट तक कॉटन यान की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कमी का रुझान लोकल मंडी पर भी असर अंदाज होने लगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, बिलाल लोगर ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सनअतकारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिस्टर यॉन और कॉटन यॉन जो है उसकी कीमतें कम होती दिखाई दे रही हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट गुज़िश्ता 2 रोज़ केवल 5 रुपए तक कॉटन की कीमत के अंदर, जो अमेरिकन कॉटन जो न्यूयॉर्क कॉटन कहते हैं, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ था, तो उसके अंदर अब कमी देखी जा रही है। 5 रुपए तक फी किलो जो है वो कमी वाक़ हुई है। पॉलिस्टर के अंदर 215 रुपए से 210 रुपए फी किलो पे आ गया, जबकि अगर कॉटन यॉन की बात करें तो 3 रुपए सेंट तक नीचे गिरा है। 83 रुपए सेंट से ऊपर जा चुकी थी कीमतें, जो कि इस वक्त 81.50 सेंट, कमोबेश 2 सेंट से जायद का जो कमी है वो वाक़ हुई है। इसकी वजह से फैसलाबाद यानी कि एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद की जो सूतर मंडी है उसके ऊपर भी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये यॉन और पॉलिस्टर यॉन की कीमतें ऊपर जाती हैं तो बतदरीज इजाफा जो है देखा जाता है। जैसे कीमतें कम होती हैं तो डेफिनेटली इसका असर जो है वो लोकल मार्केट के ऊपर भी होता है। तो यॉन मार्केट फैसलाबाद के जो मेंबरान उनकी जानिब से कहना है कि इसके ऊपर वाज़ेह कमी जो है वो देखी जा भी सकती है और आने वाले दिनों में कमी वाकई भी होगी। और कीमतें कुछ कम हुई हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल लोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इख्तियारात से तजावुज करने और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ताहिर नाज को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ ऑफिसर पर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने, अफसरान के साथ बदतमीजी और प्रोपेगेंडे करने का इल्जाम थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात से तजावुज़ करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है और फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इनलैंड रेवेन्यू अफसर ताहिर नाज को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। ताहिर नाज पर इल्ज़ामात थे कि उसको सस्पेंड किया गया, जिसके बाद उसकी ट्रांसफ़र की गई। ताहम उसकी जानिब से जिस नई जगह पर पोस्टिंग की गई उसको ज्वाइन नहीं किया गया, जबकि अफसरान के साथ भी बदतमीज़ी की गई। इसके अलावा अफसरान के खिलाफ मनगढ़ंत और जाली दरख्वास्तें जो हैं वो दी जाती रहीं, जिस पर इंक्वायरी कमेटी कायम की गई और इंक्वायरी कमेटी ने जब मामले की तहकीकात की तो इसमें तमाम इल्ज़ामात साबित हुए, जिस पर एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से ताहिर नाज को नौकरी से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को बहुत शुक्रिया उमैर असमत हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग गोजरा रोड को खोई अड्डा के मकाम पर फैसलाबाद रोड से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह की तामीर का आगाज कर दिया गया है। एमपीए असलम भरवाना और सुल्तान सिकंदर भरवाना ने कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया है। जंग रोड गोजरा खोई अड्डा के मकाम पर फैसलाबाद रोड से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह की तामीर का आगाज कर दिया गया। एमपीए असलम भरवाना और सुल्तान सिकंदर भरवाना ने कारपेट रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। इस सड़क पे 8.5 करोड़ रुपया खर्चा है और इसका बेशुमार शकूक को फायदा है। ये सड़क मिलाती है फैसलाबाद रोड और गोजरा रोड को। इन दोनों सड़कों की, गोजरा रोड और फैसलाबाद रोड की अहमियत इसलिए है कि दोनों का ताल्लुक है मोटरवे के साथ। फैसलाबाद भी चिरागाबाद के मकाम पर मोटरवे से मिलती है और ये भी गोजरा से पहले मोटरवे पर चढ़ती है। इसमें सिर्फ इन शकूक का फायदा ही नहीं है, बल्कि ये दो जो इलाके हैं फैसलाबाद रोड से लेकर गोजरा रोड तक, इन सब का फायदा है। ये हाईवे डिपार्टमेंट और इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की सहाफियों के साथ मुलाकात हुई। डीपीओ की जानिब से रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है राना उमर फारूक की जानिब से आज जो है सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें जो है ज़िला भर में पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात पर और ख़ुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जो किए गए जाने वाले इंतजामात उस पर ब्रीफिंग दी। मेरे साथ मौजूद में उससे बात भी कर रहे हैं। मतलब किस तरह देखते हैं इंतजामात के हवाले से जो आज आपकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग है ये काफ़ी अरसे से मैं समझ रहा था कि ये पेंडिंग चलती आ रही है सहाफ़ियों के साथ। एक वैसे भी खुशगवार माहौल में अदरवाइज़ अनऑफिशियली भी मीटिंग होनी चाहिए। तो इस मीटिंग का मेजरली मकसद ये था कि आप तमाम भाइयों के साथ बैठ के
جذبہ خیر سگالی کے ساتھ کوئی گپ شپ کی جائے، کوئی چائے وغیرہ پی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آنے والے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آپ کو سیکورٹی کی بریفنگ دی ہے کہ فول پروف سیکورٹی ارینجمنٹس حسب ضابطہ پچھلے سال کی طرح ہم نے جو ہے وہ بنائے ہیں اور ان کو سیکورٹی پلان کو جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کورونا کی SOPs کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے، جس والے سے انشاءاللہ ایک فول پروف ارینجمنٹس اس کے لیے بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ ویٹ پروکیورمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ساز کفالت پروگرام بھی چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز دن بدن پولیس کے لیے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام تر چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے، کرائم فائٹنگ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، ہم پنجاب پولیس اور خصوصی طور پر ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی پولیس جو ہے وہ دن رات ایک کر کے محنت کرے گی۔ جی بالکل، جس طرح بات سنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی، ان کا کہنا ہے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گندم کے بہت شکریہ شاہد محمود ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا احساس پروگرام کفالت سینٹر رمضان بازار کا دورہ، جہاں لوگوں کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا۔ عوام کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا احساس پروگرام کفالت سینٹر اور رمضان بازار کا دورہ کیا، جہاں لوگوں کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا۔ عوام کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، کیسز کی جلد سماعت کے لیے اوورسیز پاکستان کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضلعی سطح پر خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائے گا۔ بالکل، اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے ضلعی سطح کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے لاہور ہائی کورٹ بینچ میں بھی خصوصی طور پہ بینچ قائم کیا جائے گا، جبکہ ضلعی سطح کے اوپر بھی خصوصی عدالتیں ان کیسز کی سماعت کریں گی۔ اس حوالے سے مسٹر چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن ماہر اعجاز خانوانہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں اور اسپیشل کورٹس کے قیام سے کیا فائدہ مل سکتا ہے سمندر پار پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اوورسیز کے جتنے کیسز ہیں ان کے لیے اسپیشلی طور پہ ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں چوہدری وسیم اختر رامے صاحب، وہ ہمارے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو 2-3 دفعہ مختلف کنٹریز میں لے کے گئے ابراڈ، تو اس کے نتیجے میں ہی چیف جسٹس صاحب نے اب لوئر کورٹس کو یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز کے کیسز ہیں پینڈنگ، تو وہ سپیڈی ٹرائل میں انٹرٹین کیے جائیں۔ تو وہ اس کے علاوہ ابھی ہائی کورٹ میں بھی اسپیشل بینچ بن گیا ہے، جتنے بھی اوورسیز کے کیسز ہیں وہ بھی وہ اسپیشل بینچ سنے گا۔ تو یہ ساری وزیر اعظم صاحب، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے وین کے مطابق یہ جتنے بھی کیسز ہیں، پہلے جتنے اوورسیز کیسز ہوتے تھے وہ سالہ سال عدالتوں میں وہ دھکے کھاتے تھے، تو آپ کی میڈیا کی وساطت سے یہ میں اوورسیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ الحمدللہ آپ ہمارے اس کمیشن کی محنت سے اور ہمارے وائس چیئرمین صاحب کی کاوش سے وہ سپیڈی ٹرائل میں وہ ٹرائل ہوں گے۔ تو وہ اوورسیز جتنے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو نہیں پتہ تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اوورسیز کے کیسز جو ہیں وہ سپیڈی بنیادوں پہ حل ہوں گے۔ شکریہ۔ ان کا کہنا ہے کہ سول کورٹس کے اندر جو ہے وہ جلد سماعت ممکن ہو پائے گی، سمندر پار پاکستانیوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات ممکن بہت شکریہ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا